بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، کل کا سبق ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال 5 یا 6 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ مدینے گئی ہوئی تھی. واپسی میں ابوا جگہ میں انتقال ہوا ہے اور وہیں آج بھی قبر مبارک ہے. اس کے بعد آپ کے دادا کا انتقال ہوا جبکہ آپ کی عمر 8 سال تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی، جو آخر تک کافر رہے، اور ان کے ساتھ آپ شام کے طرف تجارت اور بزنس کے لیے گئے، اور وہاں پر یہودی نے پیشین گوئی کی کہ یہ آگے چل کر نبی بننے والے ہیں اور یہودیت کے مذہب کو ختم کرنے والے ہیں. یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا ہونا یہودیوں کی زبان سے کہلوا دیا گیا. پہلے سفر میں آپ واپس آ گئے، شام نہیں جا پائے، لیکن دوسرے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام گئے. وہاں پر بھی ایک راہب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آخر چل کر یہ نبی ہونے والے ہیں. اس کے بعد 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور 25 سال تک آپ ان کے ساتھ رہے، اور حضرت خدیجہ کی عمر نکاح کے وقت 40 سال تھی. یہ زیادہ مشہور ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 بیٹے، مشہور 3 بیٹے ہیں، قاسم، طاہر اور عبداللہ، اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. فاطمہ سب سے چھوٹی، زینب سب سے بڑی تھی. ایک بیٹا مدینہ منورہ میں بہت بعد میں پیدا ہوا، جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے. ان کا نام ابراہیم تھا. یہ وہ نام ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے ہیں. تو ہم کو بھی اپنی اولاد کے نام رکھنے چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ مناسبت پیدا ہو جائے. اس کے بعد حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی سے. حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال تھی اور حضرت علی کی عمر تقریباً 20 یا 21 سال تھی، اور جو جہیز دیا گیا وہ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی. آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح. حضرت فاطمہ کا نکاح تو بہت بعد میں ہوا ہے، یعنی مدینہ میں جا کر ہوا ہے، یہاں پر پہلے ہی بیان کر دیا گیا. اور حضرت زینب کا نکاح یہ مکہ ہی میں ہو گیا ہے، ابو العاص ابن ربیع سے ہوا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص ابن ربیع سے ہوا. ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا، اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی. تو امامہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسی ہوئی. یہ نام بھی اچھا ہے. اور ابو امامہ نام لڑکے کا ہوتا ہے، خالی امامہ نام لڑکی کا ہوتا ہے. جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد نکاح کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد شادی کر لی تھی. لیکن حضرت علی کی ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی، تو آپ کے 3 داماد ہو گئے. نمبر 1 حضرت علی، نمبر 2
ابو العاص سب سے بڑے داماد کہلائیں گے، اور نمبر 3 حضرت عثمان، جن کے نکاح میں حضرت رقیہ آئی، یہ بھی مکے ہی میں آ چکی تھی، اور ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ہجرت حبشہ کا تذکرہ آگے آ جائے گا تفصیل کے ساتھ، کہ جب مکہ میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ حبشے چلے جائیے، اس میں حضرت عثمان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ شامل تھی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد دنیا سے رخصت ہوئی۔ لا اولاد یعنی حضرت رقیہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس وجہ سے ان سے نسل نہیں چل پائی۔ اس کے بعد 3 ہجری میں ان کی دوسری بہن ام کلثوم کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے کر دیا، یعنی حضرت عثمان سے کر دیا، تو داماد 3 ہوئے اگرچہ لڑکیاں 4 ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذن نورین یعنی 2 نور والے کہلاتے ہیں۔ نور سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، نمبر 1 رقیہ، نمبر 2 ام کلثوم۔ رقیہ پہلے آئی اور ام کلثوم بعد میں مدینے میں آئی۔ 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی حضرت ام کلثوم کا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی اور ہوتی تو اس کو بھی اس کے نکاح میں، یعنی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تینوں بیٹیوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی ہو چکا تھا۔ صرف حضرت فاطمہ کا انتقال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا ہے، وہ بھی 6 مہینے کے بعد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داماد ایسا ہو کہ ساس سسر اس سے اتنے راضی ہو کہ ساری بیٹیاں اس کو دیں۔ یہ داماد کے اخلاق جب ایسے ہوں گے تبھی تو کوئی دوسری بیٹی اس کو دے سکتا ہے۔ آج کے دور میں تو پہلی مرتبہ دے کر ہی آدمی سر پکڑ کر روتا ہے۔ عورتیں یاد رکھیں کہ سیرت کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر، اس میں لفظی غلطیاں بہت ہیں کتاب میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کیا کرے، جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ اب یہاں الٹا ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے حضرت عثمان شکایت کرنے کے لیے آئے، حالانکہ شکایت کیا کرنے کے لیے، بات کو سلجھانے کے لیے آئی تھی ام کلثوم کہ حضرت عثمان سے میری یہ بات چل رہی ہے، آپ اس کو سلجھا دیجئے۔ تو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور شکایت مت کرو۔ لیکن یہاں پر یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ لڑکی ظلم سہتی رہے اور اپنے باپ سے نہ کہے، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی جس وقت حد تک نبھا سکتی ہے تو نبھائے، ماں باپ کو پریشان نہ کرے اور شوہر کو خود ہی ہینڈل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ ہی کی اسکرین پر نہیں آ رہی، ورنہ تو سب کی اسکرین پر آ رہی ہے۔ لیکن جب لڑکی پریشان ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اپنے ماں باپ سے کہے گی، تو اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ معاملہ سلجھانے کے لیے اور پیار محبت پیدا کرنے کے لیے لڑکی ماں باپ سے کہے اس نیت سے کہ معاملہ سلجھ جائے، تو بالکل اس کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس واقعے کو پڑھ کر بیچاری لڑکی ظلم سہتی رہے اور وہ بولنا ہی چھوڑ دے کچھ۔ یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دنیا اور آخرت دونوں درست ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ شکایت کی عادت نہ ہونی چاہیے، بے فائدہ بات بڑھانی یہ نہ ہونی چاہیے، خود سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے آ چکا کہ 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کی تفصیل آ چکی، 3 بیٹے تھے، تینوں کی تفصیل آ چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھی، 11 میں سے صرف ایک کا تذکر آیا ہے، حضرت خدیجہ کا۔ اب اس کے بعد 10 کا اور کا تذکر آتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں، یعنی زندگی میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، یعنی 25 سال تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے، تو آپ کی عمر ہو گئی کتنی؟ 50 سال، اور حضرت خدیجہ کی عمر ہو گئی 65 سال۔ ہجرت سے 3 سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی، ہجرت ہوئی ہے 12
साल के बाद तो 10 में हजरत खदीजा की वफात है, 10 नबवी में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 49 बरस में पहुंची। 49-50 में तो देखिए कोई फर्क नहीं होता, 49 पूरे हो गए थे, 50 में लग गए थे। तो और खवातीन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई जिनके अस्माए गिरामी नाम मुबारक ये हैं। नंबर 2, पहली तो खदीजा हो गई, नंबर 2 सऊदा बिनते ज़मा रदियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे साथ नाम पढ़ लें ताकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों की बरकत हमको हासिल हो जाए। सऊदा बिनते ज़मा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हफ्सा, ये गलत लिखा हुआ है खफ्सा, हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ज़ैनब बिनते जहश रदियल्लाहु ताला अन्हा, जुवेरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा, सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, मैमुना रदियल्लाहु ताला अन्हा। ये हैं बेटियों के नाम रखने के लिए। ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, फिर हमसे पूछते हैं इसका मतलब क्या है। हम कहते हैं जिससे पूछ कर रखा है गूगल से वही तर्जमा देख लो जाकर। ये 11 हैं जिनमें 2 सामने वफात पा गई। नंबर 1 हज़रत खदीजा, नंबर 2 सऊदा, और 9 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के वक्त जिंदा थी। खदीजा और सऊदा के अलावा निकाल कर 9 बचती हैं। और ये बइजमाए उम्मत यानी उम्मत के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी 4 से ज़ायद बीवियां। उम्मत के लिए 4 से ज़ायद औरतें एक वक्त में बसूरत निकाह जमा करना जायज़ नहीं। यानी ऐसा तो हो सकता है एक टाइम में 4 हो, किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर वो 5वीं से कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो 4 ही रहेंगे एक टाइम में। या किसी को तलाक दे दी तो देखने में वो 5वीं से कर रहा है, लेकिन हकीकत में एक टाइम में 4 ही रहेंगी। और इस खुसूसियत की बात वजू आगे आती है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुसूसियत क्यों दी गई उसकी वजह कुछ आगे बयान की जाएगी। जिन्होंने तफसीर पढ़ी है हमारे से उनको मालूम है, तो पूरी तफसील अल्लाह ताला ही ने ये हुक्म दिया है, खालिसतल लका मिन दूनिल मोमिनीन। 22वें पारे में सूरह अहज़ाब में ये बात आ गई है। हजरत सऊदा रदी अल्लाह ताला अन्हा पहले सकरान इब्न अम्र के निकाह में थी। ये याद रखिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी बीवियां या तो बेवा थी यानी इंतकाल हो गया था उनके शोहर का, या उनके शोहर ने उनको तलाक दी थी। सिर्फ एक बीवी है कुंवारी, जिसे अरबी में बाकरा कहते हैं, हजरत आयशा, सिर्फ एक बीवी है। पहले सकरान इब्न आमर के निकाह में थी, उसके बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में। हजरत खदीजा भी 2 के निकाह में रह चुकी थी, फिर तीसरे नंबर पर आई है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हैं। 6 बरस की उम्र में थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ। इससे मालूम हो गया कि अबू बकर सिद्दीक आपके क्या कहलाएंगे, ससुर कहलाएंगे। और हिजरत के साल 9 बरस की उम्र में रुखसत हुई। हिजरत के साल, हिजरत के पहले साल। तो निकाह हुआ 6 साल में, रुखसती हुई 9 साल में। यहाँ पर एक सवाल बहुत ज्यादा आता है, इसका जवाब भी तफसीर में आ चुका है। खुलासा यह है कि देखने में हजरत आयशा अच्छी खासी थी और बालिग भी हो चुकी थी। शरीयत की नज़र में ऐसी लड़की की शादी करना जायज़ है। इस वजह से गैरों को, हिंदुओं को, यहूदियों को, ईसाइयों को इस पर एतराज़ हो सकता है। एक कुरान और हदीस की पढ़ने वाली को और पढ़ने वाले को कभी एतराज़ नहीं हो सकता। जब नबी ने यह काम किया है, अब सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ और सोचने का। और जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो आपकी उम्र 17 साल की थी, क्योंकि 9 और 9 18, 17 साल मुकम्मल 18 में लग चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस 9 साला मुसाहबत से आप पर क्या रंग चढ़ा और क्या हासिल हुआ। ये 2 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, यानी 2 हिजरी में, और 2 हिजरी के बाद 9 साल तक रही है। इसका हाल इससे मालूम हो सकता है कि बड़े बड़े सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाया करते थे कि हमें किसी मसले में शक हो जाता था तो आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास उसका इल्म पाते थे। यही वजह है कि बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा
آپ کے شاگرد تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر سے علم حاصل کرنا چاہیے بشرطے کہ شوہر بڑا عالم ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، تو حضرت عمر بھی آپ کے سسر ہوئے۔ پہلے 19 ابن حذافہ کے نکاح میں تھی، ان کے بعد ہجرت سے دوسرے یا تیسرے برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ چوتھی یاد کر بھی رہے ہیں نا آپ، پہلے نمبر پر حضرت خدیجہ، نمبر 2 حضرت سودا، نمبر 3 عائشہ، نمبر 4 حفصہ، نمبر 5 زینب۔ زینب بنت خزیمہ، زینب 2 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قریبی ہے۔ ام المساکین کے نام سے معروف ہے۔ ام المساکین مسکینوں کی ماں۔ اب مسکینوں کا ماں کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بچے مسکین تھے، مطلب یہ ہے کہ یہ غریبوں کو بہت زیادہ کھانا کھلایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا کہ یہ تو ایسی ہے جیسے غریبوں کی ماں۔ طفیل بن حارث کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی، پھر اس کے بھائی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ پھر جب یہ غزوہ بدر پوری تفصیل آ جائے گی، 2 ہجری میں ہوا ہے۔ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور صرف 2 ماہ نکاح میں رہ کر وفات پا گئی۔ میں نے جو کہہ دیا تھا وہ الٹ گیا، میں نے کہہ دیا تھا سودا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہوا، حضرت سودا کا نہیں ہوا، حضرت زینب کا ہوا ہے۔ تو نمبر 1 حضرت خدیجہ کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا مکے میں، اور نمبر 2 زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا آپ کے سامنے مدینہ میں، حضرت سودا کا بعد میں ہوا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ یہ ابو سفیان پہلے کافر تھے، اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو اب ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولا جائے گا۔ پہلے عبید اللہ ابن جہش کے نکاح میں تھی، ان سے اولاد بھی ہوئی۔ یہ دونوں مسلمان ہو کر، یہ دونوں یعنی ام حبیبہ بیوی اور شوہر مسلمان ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے، وہاں پہنچ کر عبید اللہ ابن جہش نصرانی ہو گیا، نعوذ باللہ، یعنی ان کا شوہر، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی شاہ حبشہ، یعنی حبشہ ایک ملک تھا قریب میں، اس کے بادشاہ، نام تو کچھ اور ہے اس کا، لیکن اس کو بولا جاتا ہے اس کو نجاشی کے نام سے۔ خط لکھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح دیں۔ چنانچہ نجاشی نے پیغام دیا اور خود ہی نکاح کا کفیل ہوا، 400 دینار مہر خود ہی ادا کر دی۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ام حبیبہ تو رہ رہی ہے حبشہ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تعلق ہوا کہ دین کی خاطر انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اور شوہر جو ساتھ میں گیا تھا وہ عیسائی بن گیا، تو آپ نے اس وجہ سے حبشے کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اس عورت کی شادی مجھ سے کر دیجئے۔ تو نجاشی بادشاہ نے اس کو قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نجاشی نے شادی کی۔ تو شادی تو ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وکیل بنا ہے نجاشی۔ وکیل کہتے ہیں کوئی بات کسی کی پہنچانے والا، جیسے کہ آج کے دور میں نکاح پڑھاتے ہیں، تو پڑھانے والے تو امام صاحب، عالم، مفتی ہوتے ہیں، لیکن نکاح تو لڑکی کا ہوتا ہے نا، تو لڑکی وہاں پر موجود نہیں ہوتی، تو لڑکی کا وکیل ہوتا ہے پڑھانے والا۔ لڑکا تو سامنے بیٹھا رہتا ہے، تو لڑکی کا وکیل ہوتا ہے سامنے والا، تو ہوگا تو نکاح اصل لڑکی ہی کا، لیکن پڑھا رہا ہے، وکیل بن رہا ہے وہ پڑھانے والا امام، عالم، مفتی۔ اسی طریقے سے نجاشی نے نکاح کرا، لیکن کرا ہے اصل حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ شاید آپ کو سمجھنے میں پریشانی ہو، اس وجہ سے میں نے سمجھا دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہندہ ہے۔ ام سلمہ کا مطلب تو یہ ہے سلمہ کی ماں، تو سلمہ تو ان کے بیٹے ہیں، ان کا اصل نام ہندہ ہے۔ پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، ابو سلمہ یعنی سلمہ کے باپ،
تو ظاہر سی بات ہے جب ماں سلمہ کی ماں ہوگی تو شوہر سلمہ کا باپ کہلائے گا۔ ابو سلمہ کے نکاح میں تھی جن سے اولاد بھی ہوئی جمادی الثانی 4 ہجری میں، 4 ہجری کا مطلب یعنی مدینہ میں آنے کے 4 سال بعد، اور بعض روایات کے مطابق 3 ہجری یعنی 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ کہا جاتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام ازواج مطہرات کے بعد انتقال السلام علیکم۔ یعنی سب سے آخر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی السلام علیکم۔ بیوی کا انتقال حضرت ام سلمہ ہوا، حضرت ام سلمہ کا ہوا۔ کوئی بات اس وقت مت پوچھیے، بعد میں پوچھیے جن کو معلوم کرنا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، یعنی اپنے خاندان ہی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید بن حارث سے کرنا چاہا تھا۔ اس کا بھی تفصیل واقعہ انہوں نے پڑھ لیا ہے جنہوں نے 22ویں پارے میں ہم سے تفسیر پڑھی ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنے متبنہ بنا رکھا تھا۔ متبنہ منہ بولا بیٹا، حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، مگر چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ غلامی کا نام آ چکا تھا، اس لیے زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس عقد کو، عقائد غلط لکھا ہوا، اتنی غلطی اگر مجھے معلوم ہوتا دوسری کتاب تلاش کرتے، اس عقد کو پسند نہ کرتی تھی کہ ایک غلام سے شادی کریں، اچھا نہیں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئی۔ 1 سال کے قریب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں، مگر چونکہ طبعی موافقت نہ تھی یعنی مزاج نہ مل سکا، ہمیشہ شکر رنجی رہا کرتی تھی، یعنی رنجش رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا جب مزاج نہیں مل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کر طلاق سے روکا، لیکن پھر کسی طرح موافقت نہ ہوئی۔ جب وہ آزاد ہو گئیں، آزاد ہونے کا مطلب یعنی حضرت زید نے طلاق دے ہی دی، اور مائک سب بند کر کے رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہا، یعنی حضرت زینب سے، جن کا نکاح پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید سے ہوا، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے اچھا کیا چل رہا ہے، لیکن اس وقت عرب کے خیال میں متبنہ کو اصل بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، یعنی عرب والے یہ سمجھتے تھے کہ زید جو ہیں وہ حقیقی بیٹے بن گئے، اور حقیقی بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو سے شادی کرنا حرام ہے، نکاح شریعت کے اندر بھی حرام ہے، اور عرب والے بھی اس کو حرام سمجھتے تھے۔ اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے رکتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا یعنی اپنی بہو سے، لیکن چونکہ جاہلیت کی رسم تھی، اس کا مٹانا اسلام کا فرض تھا، کیونکہ یہ حقیقی بیٹے نہیں تھے بلکہ منہ بولے بیٹے تھے، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا حلال ہے۔ اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ آپ کو اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے۔ غرض 4 ہجری میں، اور بعض روایت کے موافق 3 ہجری میں یا 5 ہجری میں، یہ میں بتلا چکا ہوں کئی بار کہ 3 4 5 کیوں ہے، اس لیے کہ پہلے تاریخ بھی پورے طور پر صحیح نہیں یاد رکھی جاتی تھی، بس یہ ہے کہ واقعہ پیش آیا، کسی نے اندازے سے 4 ہجری کہا، کسی نے 3 کہا، کسی نے 5 کہا۔ خداوند عالم کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنہ اصلی بیٹے کا حکم نہیں رکھتا، اس کی بیوی کو بعد قطع تعلق کے حرام نہیں ہوتی۔ بعد قطع تعلق کے یعنی جب منہ بولا بیٹا اس سے تعلق ختم کر کے اس کو طلاق دے دے تو اب وہ اصل آدمی کے لیے حرام نہیں ہوگی، جو منہ بولا باپ کہلائے گا۔
اور جن لوگوں نے خدا کے اس حلال کو عقیدتاً یا عملاً حرام کر رکھا ہے وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی رسم ٹوٹ جائے، لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا، دیرینہ رسم کا مطلب ہے بار بار منع کرتے ہیں ویڈیو آڈیو سب بند کے رکھیں اور آپ کھول دیتے ہیں، لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا جب ہی ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً اس کا نفاذ کریں، یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑ دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل شریعت کو رسموں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، رسموں کو پھیلانے کے لیے اور رسموں پر عمل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ خصوصاً عورتوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کی مخالفت مول لی لیکن اس رسم کو توڑا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اس رسم کے توڑنے کا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نکاح کے متعلق جو کچھ ہم نے لکھا ہے یہاں صحیح روایات حدیث سے لکھا ہے، جن کو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ حدیث علامہ ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لغو روایات مشہور کی گئی ہیں وہ سب منافقین اور کفار کی گھڑی ہوئی ہیں، جن کو بعض مسلمان مورخین نے بلا تنقید نقل کر دیا ہے، وہ محض ہے، یہ محض جھوٹ اور افترا ہے۔ اصل میں جب آپ دوسری کتابیں پڑھو گے تو اس میں کچھ ایسے واقعات لکھے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ممکن نہیں ہے، لیکن لوگوں نے لکھ دیے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ واقعات ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد سے ہے۔ ہارون آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کے بھائی ہے، یعنی اصلاً خاندان کے اعتبار سے یہودی ہیں، لیکن یہودی نہیں تھی، اسلام قبول کر لیا تھا، تو خاندان یہودی تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی برادری سے باہر نکل کر نکاح کر سکتا ہے، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے نکل کر یہودی خاندان کی عورت سے نکاح کیا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ صرف ان کی خصوصیات تھی کہ ایک نبی کی صاحبزادی اور ایک نبی کی زوجہ تھی، پہلے کنانہ ابن ابی الحقیق کے نکاح میں تھی، ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزاعیہ بنی المستلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں، جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور اس کی بدولت تمام قبیلہ آزاد ہو گیا اور ان کے باپ حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول مسعود ابن عمر کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی تو ابو رحم سے نکاح ہو گیا، ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ دیکھ لیا آپ نے کہ سب عورتیں پہلے سے نکاح میں تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ سے شادی کرنا کوئی بری چیز نہیں، بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے، بالکل اسلام کے اندر اس کی کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ بہت سارے موقعوں پر اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ازواج میں سے ہیں، یعنی حضرت میمونہ بالکل آخری ہیں، ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان کے علاوہ وہ بعد خواتین سے نکاح ہوا مگر ان کو شرف مصاحبت حاصل نہ ہو سکا، یعنی ایک دو بیوی کا تذکرہ ایسے کے بھی ملتا ہے جن سے نکاح ہوا لیکن رخصتی نہ ہو پائی، تعلق نہیں ہو پایا، اس وجہ سے ان کا تذکرہ زیادہ کتابوں میں مشہور نہیں ہو پایا، بلکہ قبل از رخصتی ہی بعض سے علیحدگی ہو گئی جن کی تفسیر سیرت کی بڑی کتابوں میں مذکور ہے، چھوٹی کتابوں میں عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوگا، یہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی ساری عورتوں سے شادی کر لی، تو اور عام عورتوں کے لیے، عام مردوں کے لیے 4 کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب بہت لمبا دیا ہے۔ خلاصہ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50-52 سال کی عمر میں سب یہ شادیاں کی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ اس وقت میں اب شادی کی چاہت نہیں رہتی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی چاہت تھی اس وقت آپ ایک بوڑھی اور 2 شوہر سے بیوہ ہوئی ہوئی عورت کے ساتھ پوری جوانی گزار چکے، تو اس سے کوئی پاگل سا پاگل اور دشمن سے بڑا دشمن یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ خواہشات کے لیے شادی کیا کرتے تھے، تو یہ بات تو ہو گئی صاف۔ اس کے بعد رہ جاتی ہے کہ پھر آپ نے کیوں کی شادیاں؟ چلیے خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے تو کی نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین پھیلانے کے لیے کی، جیسا آپ نے بھی پڑھا کہ
میمون جویریہ بنت بالحق سے شادی کی نہیں، میمونہ سے شادی کی تو ان کا پورا خاندان، پورا کا پورا قبیلہ اس نے اسلام قبول کر لیا. تو اگر ان سے شادی نہ ہوتی تو پھر کیسے وہ اسلام قبول کرتے؟ اسی طریقے سے ابو سفیان جو مکہ کا سب سے بڑا سردار تھا، ان کی بیٹی سے شادی کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رفتے رفتے نرم پڑ گئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو اس طریقے سے دین پھیلانے کے لیے اور خود عورتوں کو دین سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی شادیاں کی ہیں، بلکہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ زیادہ شادیاں کریں. چنانچہ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے معلوم کر لیا کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے. اگر حضرت عائشہ سے شادی نہ ہوتی تو پھر وہ مسائل کس سے معلوم کیے جاتے؟ وہ اتنی 2222 حدیثیں کون بیان کرتا اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی؟ اس وجہ سے یہ اشکال کہیں سے کہیں تک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، بس آج ہم یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.